بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے اور انہوں نے بکثرت اس کا ورد کیا تو مراتب نبوت ان کے طے ہوئے اور معجزات کا جو انصرام ہوا۔ ان میں سے آج ہم بات کریں گے 18ویں نمبر پر۔ 18واں نمبر جو ہے وہ اس میں جو ہے دیانی ہے، جو حضرت ہود علیہ السلام کو ملا، جو قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو ان کی جب جو ہے وہ تکمیل نبوت کے مراتب طے ہونے تھے تو ان کو یہ ورد دیا گیا، اور انہوں نے بکثرت جب اس کا ورد کیا تو مراتب نبوت طے ہوئے اور ملائکہ موکلین ان کے مسخر ہوئے اور ان کے معجزات کا انتظام کرنے لگے۔ تو بڑا بابرکت نام ہے، اور یہ جو ہے اسم جو ہے اس میں جمالی ہے، اس میں جمالیاتی رنگ ہے کیونکہ بعض اسماء جو ہے وہ جلالی ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا رنگ ہوتا ہے، اور بعض جمالی ہوتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا رنگ ہوتا ہے۔ تو یہ اسم جو ہے اس میں جمالی ہے۔ بڑی تاثیرات ہیں اس کی۔ سب سے بڑی تاثیر اس کی ہے کہ امراض کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پہ برس کا جس کو مرض ہو جائے۔ برس کا مرض آپ جانتے ہیں کہ جلد کے اوپر جو سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ایسا مرض ہے، سنا یہ ہے کہ علم طب کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اطباء اس کے علاج دیتے ہیں، ڈاکٹر میڈیکل سائنس بھی محنت کرتی ہے، لیکن یہ دھبے جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ اتنا بابرکت نام ہے کہ اس کے اندر اس کا علاج موجود ہے۔ اور یہ جو نام ہے وہ یہ ہے، یا دیان العبادی، اے بندوں کو بدلہ دینے والے ہیں، کل یقوم خاضین، ہر چیز اس کے سامنے چاہے وہ جھکی ہوئی ہے، لرحبتی و رغبتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اپنی رغبت سے، یا دیانو، اے بندوں کو بدلہ دینے والے، یہ وہ نام ہے۔ تو یہ اس میں دیانی نمبر 18 تو گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو اس کی یہ تاثیر ہے کہ برس کا جو مریض ہے، ایک سادہ کاغذ لیں، سفید اس پہ لکیر ہے، سادہ کاغذ کے اوپر مشک اور زعفران کی روشنائی بنائیں، اس پہ تھوڑا سا زردے کا بھی رنگ ڈال دیں۔ مشک اگر نہیں مل رہا تو اس کی زردہ اور جو وہ زعفران کو مکس کر لیں، لیکن مشک ہونا چاہیے تو بہت اچھا ہے، بھلے مہنگا ملتا ہے بہت سے ملکوں کے اندر۔ تو اس کی روشنائی بنا کے لکڑی کے قلم کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس کاغذ کے اوپر یہ نام لکھنا ہے، لکھ کے اس کا جو ہے کہ تعویذ سا بنا کے اس مریض کے جو ہے، اگر لڑکا ہے مرد ہے تو اس کے سیدھے بازو پہ باندھ دیں، اگر عورت ہے تو اس کے الٹے بازو پہ باندھ دیں۔ پھر تماشا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جلد کے کلر کو بالکل شفاف کر دیں گے، اس کے یہ جو ہے برس کے مرض کے دھبے ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ زبردست تاثیر ہے اس میں۔ اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص سفر کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن دوسرا شخص چاہتا ہے کہ یہ سفر نہ کرے۔ ہوتا ہے بس اوقات بیوی چاہتی ہے ہسبینڈ جو ہے فلاں جگہ نہ جائے، اور ہسبینڈ وہاں جانے کے لیے بزید ہے مثلا، یا یہ کہ کسی ایسی جگہ تبادلہ ہو رہا ہے کہ اس جگہ پر جو تبادلہ یہ چاہتا نہیں ہے، لیکن کمپنی کے لیے آپ کا تبادلہ وہاں ہے، اس سفر کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو ایک آدمی ارادہ سفر کرے اور دوسرا چاہتا ہے اس کا ارادہ سفر فسخ ہو جائے، رک جائے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہرن کی جھلی ملتی عام طور پنساری کی دکان پہ، ہرن کی جھلی کے اوپر آپ یہ نام لکھیں، اور سیاہی وہی مشک اور زعفران کی بنے گی، مشک زعفران اور تھوڑا سا زردے کا نام بھی مکس کریں ذرا گاڑی ہو جائے، تو ہرن کی جھلی کے اوپر آپ یہ نام لکھیں گے، یا دیان العبادی کل یقوم خاضین لرحبتی و رغبتی یا دیانو، یہ لکھ کے اس کا تعویذ سا بنا لیں۔ تو جس بندے کو روکنا مقصود ہے، اس کے گھر کے قبلے کی طرف کی جو دیوار ہے، اس دیوار میں کسی جگہ اس کو پھنسا دیں، یا اس طرح کوئی سامان پڑا اس سامان میں کے رکھ دیں اس کے قبلے کی طرف کی دیوار میں۔ اور جو یہی اسم 30 دن تک 120 مرتبہ اس کا روزانہ ورد کیا کریں، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے آمین تک، اور دعا کرتے رہیں۔ 30 دن کے لیے شروع کریں تو یہ میکسیمم 30 دن ہے، لیکن کام آپ کو اس سے پہلے ہو جائے گا کہ وہ ارادہ اس کا فسخ ہو جائے گا اور وہ سفر نہیں کرے گا۔ یہ زبردست تاثیر۔ اور تیسری تاثیر اس میں یہ ہے
کہ کوئی مسافر سفر میں جا رہا ہے، اس کو خطرہ ہے کہ سامان چوری نہ ہو جائے، یا جہازوں پہ آپ کو پتہ سامان رکھ دیتے ہیں، پتہ چلے جو سامان پہنچا نہیں، اب اگلی فلائٹ میں پہنچے گا، آپ کو گھر میں دیں گے، کافی یہ سامان آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اس میں وہ زبردست تاثیر ہے۔ اسی طریقے سادے کاغذ کے اوپر آپ لکھیں، مشک اور زعفران کی روشنائی سے لکھ کے اپنے سامان کے اندر ڈال دیں، کسی ایک بریف کیس کے اندر یا کسی سوٹ کیس کے اندر یہ تعویذ ایک جگہ اٹکا دیں، بس اب یہ سارا سامان جو آپ کے جتنا بھی ہے انشاءاللہ بالکل بخیر و عافیت واپس پہنچے گا، اور راستے میں کوئی چوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی غیبی طور پہ اس کے اندر جو ہے اس کی گویا کی حفاظت اور عافیت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر، اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ گھروں میں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں۔ اب گھر میں سے چور آ کے چوری کر لیں، بعض فنکشنز گھروں میں ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی آ گئے، اپنے پرائے بھی آ گئے، اب شور شرابے کے اندر پتہ چلا کسی کا زیور گم ہو گیا، کسی کی فلاں چیز چوری ہو گئی، تو گھر کے مال و اسباب میں چوروں سے حفاظت کے لیے اس کی ایک کمال ایک معجزاتی تاثیر ہے۔ آپ اسی طریقے سے سادے کاغذ پہ یا ہرن کی جھلی پہ یہ لکھنے کے بعد مشک و زعفران کی روشنائی سے اس کو لپیٹ کے اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پہ کسی ایک سوٹ کے اندر سوٹ کیس میں رکھ دیں، یا کپڑوں کی الماری میں وہاں کسی جگہ ایک جگہ اٹکا دیں، رکھ دیں، گھر میں آپ نے رکھ دیا۔ اب یہ اس میں ایسی زبردست تاثیر ہے کہ اگر کوئی چور اس گھر سے چوری کرنے کی کوشش کرے گا وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا، بہرا ہو جائے گا، اس کو سنائی کچھ نہیں دے گا۔ تو یہ اس کے ایسی تاثیر ہے، جب وہ اپنا ارادہ ترک کرے گا اب اللہ اس کو عافیت دیں گے، لیکن اگر اس سے یہ ارادہ کیا کہ نہیں میں نے مال چوری کرنا ہے تو اس کو راستے نہیں ملے گا نکلنے کا، اس کو کچھ سجائی نہیں دے گا۔ یہ ایسا افیکٹ کرتا ہے یہ نام، اور یہ بہت سے بزرگوں اس کے تجربات کیے ہیں کہ چور گھر میں آئے اور وہ اندھے بہرے ہو گئے اور چیخیں چلانے لگے، اور میرے نانا جو اپنے وقت کے ولی کامل ہیں اور ان کے بڑی کرامات ہیں، تو ان کے گھر میں ایسا ہوا ایک واقعہ، چور آئے تو چور اندھے ہو گئے، چیخنے چلانے لگے تو نانا جی اٹھے اور انہوں نے دیکھا کیا ہو گیا، پتہ چلا کہ پیروں میں گرے ہوئے کہ معاف کر دیں۔ نانا جی نے معاف کیا، اب ان کو نظر آیا۔ بتائیے اللہ والوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں۔ تو خیر یہ تو میں یہ دل کی تقویت کے لیے چھوٹا سا میں نے واقعہ بیان کر دیا کہ اتنی زبردست تاثیر ہے کہ چور کی جو ہے قریب نہیں لگ سکتا، ایک تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر بڑی عجیب و غریب ہے، وہ یہ کہ کوئی چاہتا ہے کہ میری دل کی جو مرادیں حسرتیں پوری ہو جائیں، کیونکہ ایسی مرادیں میں پوری کرنا چاہتا ہوں پوری نہیں ہوتی، اور جیسے زندگی کے لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ 5000 مرتبہ اس نے روزانہ پڑھنا ہے، 5000 ٹائم اس کو پڑھنا ہے، اول آخر جو ہے ایک مرتبہ صرف فاتحہ، اور یہ جو ہے وہ 19 دن کی نیت سے شروع کرے، 19 ڈیز کی نیت سے شروع کرے اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ 19 دن کے اندر ہی وہ دیکھے گا کہ اس کی جو نیک تمنائیں وہ بر آنے لگی ہیں، پوری ہونے لگی ہیں۔ اگر 19 دن کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم ضرور اس کے اشارے ایسے ملنے لگیں گے کہ پازیٹیو سائن آ گئے، تو اس کو 19 دن اور بڑھانا ہے، 19 دن اور کرنا ہے، تو جو بھی اس کی نیک تمنائیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری کر دیں گے۔ سبحان یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ روزانہ انسان 130 مرتبہ اس نیت سے پڑھ لے کہ یا اللہ ساری میری آفتی مصیبتیں دور ہو جائیں، میری جو بھی چاہتے ہیں پوری ہو جائیں، اور مال و اسباب کی حفاظتیں ہو جائیں، آل اولاد کے اخلاق کی حفاظتیں ہوں، جو گیا کہ مجموعی طور پہ ساری نیتیں کر کے 130 مرتبہ روزانہ ورد کرے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر دے۔ آپ 92 ڈیز کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میکسیمم آپ کی جو ہے وہ حسرت دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ بہت خوب، بہت خوب حضرت۔ یہ جو آج آپ نے بات فرمائی اس میں جو بڑی بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ شروع ہی میں آپ نے 2 چیزیں ایسی بتا دیں، ایک تو برس کی بیماری اور پھر آپ نے سفر کو روکنے والی بات، اور پھر آپ نے سامان کی حفاظت گھروں کے اندر کی بات۔ تو آپ نے اس میں یہ زیادہ نہیں کہا کہ اس کو کتنا پڑھنا ہے، ہزاروں دفعہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک ترکیب بتا دی تعویذ بنانے کی،
اور وہ تعویذ بنا کے لکھ لیں تو ایک ہی دفعہ لکھنا ہے نا، ایک ہی دفعہ لکھ کے آپ جو سفر کرنے والے ہیں وہ سوٹ کیسوں میں ڈال دیں اور چھوڑ دیں، جب بھی سفر کریں انہی سوٹ کیسوں میں، تو ان کے سامان کی حفاظت ہے۔ ایک ہی دفعہ لکھ کے اپنے گھر میں لگا دیں، اس سے حفاظت ہے۔ اور پھر یہ برس کا مرض جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا لا علاج ہے، آپ نے فرمائی دیا، تو اس کے لیے بھی بڑی کرامت ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ لکھ کے رکھ لیں تو ان کا بھی کام ہو گیا۔ تو اور دل کی مرادیں تو بہت ہیں لوگوں کی دل کی مرادوں کے لیے 19 دن اور 5000 دفعہ یا 38 دن اور 5000 دفعہ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ کام ہو جائے۔ یہ اور اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو 130 دفعہ دن میں کر لیں، اور 92 ڈیز کے لیے شروع ہو جائیں، اپنے لیے حسرتیں اور مرادیں پوری کروا لیں۔ تو یہ اتنی کام کی باتیں ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں لکھی ہوئی نہیں ملتی، پڑھنے میں نظر نہیں آتی، کہیں سننے میں نظر نہیں آتی، یہ کشکول معرفت میں مفتی منیر احمد اخوند صاحب بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ یہی پتہ لگتا ہے، اس لیے اس پروگرام کو دیکھنا کتنا ضروری ہے یہ آپ جانتے ہیں۔